ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خواجہ حیدر علی آتش کی غزل، جس کا پہلا بند ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اب اس کا دوسرا بند یعنی دوسرا سٹنزا ہم آج پڑھنے جائیں گے۔ تو غزل نمبر 2 کا پہلا شعر اسی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ یہ غزل کا مطلع ہے، اور مطلع میں خواجہ حیدر علی آتش فرماتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو گل کے سامنے یعنی پھول کے سامنے پیش کر کے بلبل کے ساتھ اس کی اور پھول کے حسن پر تبصرہ کرتے، یعنی دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر شاعر کے محبوب کو بھی اور بلبل کے گل کو بھی، دونوں کو سامنے ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر ان کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتے، ان کی خوبصورتی پر تبصرہ کرتے۔ اور یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں مجھے یقین ہے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس جو مقابلہ ہے حسن کا مقابلہ ہے، خوبصورتی کا جو مقابلہ ہے، میرے محبوب ہی اس میں جیتنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر اپنے محبوب کو پھول سے بھی زیادہ خوبصورت تصور کرتے ہیں۔ پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ اس شعر میں آتش فرماتے ہیں پیامبر سے مراد پیغام لے جانے والا، پیام لے جانے والا، کسی کی میسیج ایک دوسرے تک لے جانے والا۔ میسر مینس جو دستیاب نہ ہو۔ پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی پیامبر یعنی ہمیں کوئی قاصد یا پیغام لے جانے والا میسر نہ ہوا، وہ ہمیں نہ ملا، تو یہی اچھا ہوا، یہ بہت ہی بہتر ہوا میرے لیے۔ کیا ہم کسی دوسرے کے زبان سے اپنے حال دل اور اپنی تمناؤں کا اظہار کرتے، ہم خود جا کے اپنے محبوب کے سامنے اپنے حال دل کا اظہار کریں، یہی اچھا طریقہ ہے کہ خود جا کے اپنے محبوب کے سامنے عشق کا اظہار ہو جائے۔ ہمارے لیے یہی بہترین طریقہ ہے کہ کسی غیر کے بجائے ہم خود جا کے اپنے محبوب سے اپنے حال دل کا اظہار کریں۔ زبان غیر یعنی کسی غیر کے ہاتھوں اپنا پیغام بھیجنا، کسی غیر کی زبانی اپنی محبت کا اظہار کرنا، اپنے حال دل کو بیان کرنا۔ مری طرح سے ماہ و مہر بھی ہے آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہے جستجو کرتے۔ یہاں پہ ماہ سے مراد چاند اور مہر سورج، یعنی آفتاب اور مہتاب، سورج اور چاند، یعنی یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں انہوں نے خود کو چاند اور سورج کی مانند ٹھہرایا ہے کہ میری طرح بھی وہ بھی گردش میں ہے، جس طرح آفتاب اور مہتاب گردش میں رہتے ہیں، میری طرح وہ بھی آوارہ گردش میں ہے، گھومتے پھرتے بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ٹھیک مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کو بھی میری طرح کسی محبوب کی تلاش ہے، یہ بھی کسی محبوب کی جستجو میں گردشیں کرتے رہتے ہیں، جس طرح میں اپنے محبوب کی تلاش میں سرگرداں ہوں، یعنی بھٹکتے پھرنے والا، سرگرداں کا مراد بھٹکتے پھرنے والا، در بدر پھرنے والا۔ ان کی سرگردانی کو بھی انہوں نے یہ وجہ بتائی ہے کہ انہیں بھی کسی محبوب کی تلاش ہے، اس لیے یہ ہمیشہ شب و روز یہ گردشوں میں رہتے ہیں، میری طرح بھی انہیں کسی محبوب کی تلاش ہے۔ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گریباں کو چاک چاک کیا، یعنی میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ صدمہ پہنچایا، میں ہمیشہ غموں میں جیتا رہا، میں ہمیشہ تکلیفوں میں جیتا رہا، ہمیشہ میں دیوانگی میں جیتا رہا، اپنے گریباں کو چاک چاک کرتا رہا، خود کو سزا دیتا رہا، اور جو میرے چارہ گر تھے یا جو میرے خیر خواہ تھے، وہ ہمیشہ میری ان زخموں کو رفو کرتے رہے، یعنی ہمیشہ میرے زخموں کو مرہم کرتے رہے، لیکن ان کا یہ مرہم کرنا، ان کا علاج کرنا سارا بیکار گیا،
کیونکہ میری دیوانگی کی شدت بالکل برقرار رہی، جس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ ان کا یہ سارا کام بالکل غیر مفید رہا، بے فیض رہا، میری دیوانگی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، اسیر ہونے کی آزاد آرزو کرتے۔ یعنی اے میرے، یہاں پہ شاعر فرماتے اے میرے محبوب، زنجیر کا مطلب ہے یہ ہتھ کڑی، یعنی جو بھی تیری زلفوں کی زنجیریں دیکھتا ہے، کوئی ایسا آزاد طبیعت والا انسان بھی ہو، یعنی وہ انسان جو عاشق و معشوق جیسی زندگی سے خود کو دور رکھنا چاہے، اگر وہ انسان بھی ہو تو وہ بھی آپ کی زلفوں کا نظارہ دیکھ کر خود کو ان زلفوں میں قید ہونے کی خواہش کرتا۔ دراصل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی ایک نہیں ہوں آپ کی زلفوں کا دیوانہ، بلکہ باقی بھی ہے، اور بھی لوگ ہیں جو آپ کی زلفوں کی زنجیروں میں قید ہونا چاہتے ہیں۔ زلف سے مراد بال، لیکن وہ بال جو بالکل الگ سے ہوتے، جو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں کانوں کے اوپر سے۔ اسیر سے مراد قیدی، جو قید میں بند ہو، اسے اسیر کہتے، قیدی۔ یہ کعبہ سے نہیں بے وجہ نسبت رخ یار، یہ بے سبب نہیں مردے کو قبلہ رو کرتے۔ یہاں پہ یہ قبلہ رو مینس قبلہ کی طرف منہ کرنا، نسبت رخ یار، یہاں پہ شاعر نے اپنے محبوب کو، اپنے معشوق کو کعبہ سے تشبیہ دیتے ہیں، اور وہ تشبیہ یعنی انہوں نے اپنے محبوب کو کعبہ سے تشبیہ دیا ہے، اور یہ بے وجہ تشبیہ نہیں دیتے، بلا وجہ تشبیہ انہوں نے نہیں دیا ہے۔ یعنی یہاں پہ فرماتے کہ میرے محبوب کے چہرے میں تو خانہ کعبہ، واقعی خانہ کعبہ کی خاصیت نظر آتی ہے، اسی لیے عاشق کو مرنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے لٹا دیتے ہیں، تاکہ اسے مرنے کے بعد بھی اپنے محبوب کے چہرے کا دیدار حاصل ہو سکے۔ یہاں پہ ایک بات میں آپ کو کہہ دوں ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہ اس شعر میں تلمی موجود ہے، یہ شعر جو ہے یہ تلمی کی ایک مثال ہے۔ تلمی کی مثال میں آپ کو یہ تلمی اس طرح سمجھاؤں گی، تلمی وہ چیز ہے یعنی جو کسی شعر میں جس چیز کی وجہ بتائی جاتی ہے، یعنی شاعرانہ انداز میں کسی شعر میں جو وجہ بتائی جاتی ہے، دراصل وہ اصل وجہ نہیں ہوتی ہے، یعنی وہاں جس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہ کسی اور چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ آپ اس طرح سمجھیں گے جیسے یہاں پہ شاعر نے محبوب کی وجہ یہ بتائی کہ اسے مرنے کے بعد مردے کو قبلہ کی رو لٹا دینا، یہاں پہ شاعر نے بتایا کہ تاکہ اس کو مرنے کے بعد بھی محبوب کا دیدار حاصل ہو سکے۔ دراصل وجہ انہوں نے اس لیے بتائی قبلہ کی روح منہ کرنے کی، تاکہ اسے محبوب کا دیدار حاصل ہو سکے، لیکن یہاں اشارہ کسی اور کی طرف ہے۔ ایسی بات کو یعنی کسی شاعرانہ انداز میں شاعر جس چیز کی وجہ بتاتے، دراصل وہ وجہ اصل وجہ نہیں ہوتی ہے، وجہ کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ انہوں نے محبوب کو قبلہ کی طرف لٹانے کا وجہ بتائی تاکہ محبوب کا دیدار حاصل ہو سکے، لیکن وجہ کچھ اور ہے، تو ایسے چیز کو تلمی کہتے ہیں، جس میں وجہ کچھ اور بتائی جائے لیکن اصل وجہ کچھ اور ہی ہو۔ سکھاتے نالے شبگیر کو در اندازی، غم فراق اس چرخ کو ادو کرتے۔ نالہ مینز آہوزاری، فریاد، شبگیر یعنی پوری رات، در اندازی کا مطلب ہے لمٹ کراس کرنا، یعنی خلاف ورزی کرنا، حد تجاوز کرنا، اسے کہتے ہیں در اندازی۔ سکھاتے ہیں نالے شبگیر کو در اندازی، یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ ہم نے رات بھر اپنے نالوں کو، اپنے آہ و فغاں کو در اندازی کرنا سکھایا، یعنی خلاف ورزی کرنا سکھایا، تاکہ یہ آسمان کو چیر کر اپنے لیے کوئی چارہ لے کر آئے، اپنے لیے کوئی اثر لے کر آئے، تاکہ یعنی میری آہوزاری اوپر جا کر، آسمان کا دل چیر کر اوپر جا کر کچھ اپنے لیے کچھ دوا لائے، کچھ اپنے لیے مرہم لائے، کچھ اپنے لیے اثر لائے۔ غم فراق اس چرخ کو ودو کرتے، اس لیے ہم نے اس غم فراق، اس جدائی کے غم کو اس آسمان کا دشمن بنا دیا۔ ادو سے مراد دشمن، چرخ سے مطلب آسمان، اس غم فراق یعنی جدائی کے غم کو آسمان کا دشمن بنا دیا، تاکہ یہ ایک آسمان ہی ہے جو میری اس آہوزاری کو وہاں اوپر جانے سے روکتا ہے، اس لیے میں نے اس غم زندگی، اس جدائی کے غم کو آسمان کا دشمن بنا کر
تاکہ یہ آسمان اسے اوپر جانے سے نہ روک سکے، اور میری جو فریاد ہے یہ خدا تک پہنچے، اور کوئی یہ دعا بن کر اوپر جائے، میری آرزو دعا بن کر، میری یہ آہوزاری، میری فریادیں اوپر جا کر دعا بن کر اوپر جائے، اور میرے لیے کوئی اثر لے کر آئے۔ وہ جانے جان نہیں آتا تو موت ہی آتی، دل و جگر کو کہاں تک بلا لہو کرتے۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ میرا محبوب بالکل مجھ سے اتنا دور ہو گیا ہے، وہ اگر نہ آئے تو کیا فائدہ، تو اس سے بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت ہی آئے۔ اس غم میں اس جدائی کے غم میں اب جینے کی وہ ہمت نہ رہی، میں چاہتا ہوں کہ اب مجھے مرنا ہی بہتر ہے۔ جس غم میں میرا محبوب نہ ہو، جس زندگی میں میرا محبوب نہ ہو، وہ جانے جان نہیں آتا، یعنی وہ نہیں آئے گا میری زندگی، وہ میری زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ دل جگر کو کہاں تک ولا لہو کرتے، کب تک ہم اپنے دل و جگر کا خون کرتے رہے، کب تک ہم اس کو تکلیف دیتے رہے۔ اس لیے بہتر ہے اگر موت آ جائے تو سارے غموں سے، تمام تکلیفوں سے چھٹکارا مل جائے۔ نہ پوچھ عالم برگشتہ تالی آتش، برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے۔ برگشتہ کا مطلب ہے باغی، وہ انسان یعنی باغی ریبل جس کو بولتے ہیں۔ تالی کا مراد ہے ڈیسٹنی جس کو بولتے ہیں نصیب۔ نہ پوچھ عالم برگشتہ تالی کا، برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے۔ برس یعنی باراں سے مراد بارش۔ شاعر اس مقطع میں فرماتے ہیں کہ میری اس بدنصیبی کا حال آپ مت پوچھو، یعنی میری اس کم بختی کا حال مت پوچھو، میں کس طرح سے جیتا ہوں، میں کس طرح سے بدنصیب ہوں، کتنا بدنصیب ہوں، میری کوئی بھی بات قبول نہیں ہوتی ہے، کہ اس بدنصیبی، اس کم بختی کا حال مت پوچھو، میں اتنا کم بخت ہوں کہ جو بھی آرزو کرتا ہوں اس کا الٹا ہو جاتا ہے۔ میں جو بارش مانگوں تو آگ برستی ہے، میں سمندر مانگوں تو خشکی ملتی ہے، میں کسی اور چیز کی تلاش کروں تو دوسری چیز اس کا الٹا ہو جاتا ہے، یعنی میری کوئی بھی فریاد قبول نہیں ہوتی ہے، میری ہر بات کا الٹا ہو جاتا ہے۔ جس چیز کی آرزو ہوتی ہے تو میں وصال مانگتا ہوں تو فراق ملتا ہے، یعنی میں دیدار مانگتا ہوں تو پھر یہ جدائی ملتی ہے، یعنی ہر چیز کی میرے لیے کیا ہو جاتا ہے، یہ الٹا، اس کا الٹا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہماری غزل یہاں پہ رہی، یہ بھی یہاں پہ مکمل ہوا چاہتی ہے ہماری یہ دوسری غزل۔ اب ہم تیسری غزل کے ساتھ پھر دوسرا ویڈیو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہو جائیں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔